Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you will be fine with the grace of Allah. Today our topic name is measurement of intelligence. measurement of intelligence جو ہے یہ ذہانت کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک ایسا فارمولہ ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی فرد کی آئی کیو لیول کے بارے میں پیمائش کر سکتے ہیں، اس کی آئی کیو لیول کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو ہماری سائیکالوجی میں اس کا ریکارڈ بہت زیادہ رہا ہے، بہت طویل رہا ہے۔ ہر جو ہے سائنٹسٹ نے اس کے تہہ تک جانے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد اس کو وضع کیا گیا ہے جو کہ آج کل اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل میئرمنٹ آف انٹیلیجنس، ذہانت کی جو پہلی آزمائش تھی وہ 1884 میں گالٹن نے متعارف کروائی تھی۔ گالٹن نے 1884 میں یہ ذہنی آزمائش بنائی تھی تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس آزمائش کے ذریعے وہ نسل در نسل کس طرح سے اوصاف ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں ان کا جائزہ لے سکے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہاتھ ہے وہ ہے سائمن بینے کا اور الفرڈ کا۔ الفرڈ اور سائمن دونوں نے مل کے اس پہ بہت زیادہ کام کیا تھا۔ الفرڈ جو تھا وہ اس بات کو مانتا تھا کہ ہماری ذہانت میں ہماری یاد، استدلال اور تخیل ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ اس کا یہ ماننا تھا کہ ہر فرد کے جو انفرادی اختلافات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ ہر فرد کی ذہانت، سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ انسان جو ہے ایک انسان اپنی سوچ کے بارے میں، اپنے خیالات کے بارے میں بہتر طور پر جان سکتا ہے، اس کی شخصی اوصاف کیا ہیں، اس کی پرابلم کیا ہے، اس کو وہ خود بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کی فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ خود کر سکتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ انہوں نے اس پہ کام کیا تھا اور ابتدائی آزمائشیں جو تھیں وہ وضع کی تھیں۔ تو سب سے پہلے الفرڈ بینے نے اپنے بچوں پر اپلائی کیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں پر جو اس نے ذہنی آزمائش بنائی تھی اس کو اپلائی کیا تھا، اور اس کے علاوہ بعد میں اس نے باقی بچوں پہ بھی یہی اپلائی کیا۔ اس کی کوششوں اور اس کے کام کو دیکھتے ہوئے 1905 میں جو فرانس کی حکومت تھی اس نے ایک ذہنی کمیشن بنایا تھا، ذہانتی کمیشن، اور ذہانتی کمیشن کا سربراہ انہوں نے بنایا تھا الفرڈ بینے کو۔ اور ان کا مقصد یہ تھا، وہ خود یہ چاہتے تھے کہ جو جتنے کن ذہن بچے ہیں اور جو باقی بچے ہیں ان میں فرق واضح کیا جا سکے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کام کا سربراہ جو ہے وہ الفرڈ بینے کو بنایا تھا، اور بینے نے اپنے جو اس کا ساتھی تھا تھیوڈر سائمن، اس کو اپنے ساتھ انکلیوڈ کر لیا تھا، اور یوں دونوں نے مل کے 1905 میں جو ہے پہلی ذہانتی آزمائش بنائی تھی، اور اس کا نام تھا سائمن بینے کی آزمائش۔ جو یہ آزمائش تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو معلومات عامہ ہیں اس کو حاصل کیا جا سکے۔ اس سے ریلیٹڈ انہوں نے مختلف سوالات بنائے تھے۔ سوالات کی ترتیب اس طرح تھی، کچھ تھے ایزی اور کچھ مشکل تھے۔ جو سٹارٹنگ والے کویسچن تھے وہ ایزی رکھے گئے تھے، اور جو بعد میں تھے وہ تھوڑے سے مشکل تھے۔ 30 آئٹم انکلیوڈڈ تھے، اس میں 30 آئٹمس کو انکلیوڈ کیا گیا تھا۔ تو جب بعد میں یہ جو آزمائش انہوں نے بنائی تھی اس کو اپلائی کیا گیا تو پتہ چلا تھا کہ جو بڑی عمر کے بچے ہیں وہ تو ایزیلی اس کو سولو کر لیتے تھے، لیکن جو چھوٹی ایج کے بچے تھے ان کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے کیونکہ باقی آزمائش تو ان کی بہترین تھی، لیکن اس میں عمر کے لحاظ سے درجہ بدرجہ اس کی کلاسیفیکیشن نہیں کی گئی تھی، اس کی حد بندی نہیں کی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے جب اس آزمائش پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے، تو پھر انہوں نے 1908 میں 4 سال بعد، ٹھیک ہے، یہ آزمائش 1905 میں بنائی گئی تھی، لیکن پھر 4 سال بعد اس میں پہلی ترمیم کی گئی تھی، اور جس میں بچوں کی عمر کے لحاظ سے جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی تھی۔ تو اس سائمن کا سارا کام کو دیکھتے ہوئے اس کو پہلا ایج اسکیل کہا جاتا ہے سائیکالوجی میں۔ پھر جو ہے 1911 میں اگین اس میں ترمیم کی گئی تھی، کیونکہ اس میں بہت سی جو تھیں ڈیفیکلٹیز پائی جاتی تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اس آزمائش میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہے، تو انہوں نے سوالات کی درجہ بندی کر دی تھی 3 سال کی عمر سے لے کے جتنے بھی بالغ افراد تھے ان تک۔ ان سوالات کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا اور ان کو ذہنی عمر کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، جتنی بچوں کی عمر تھی پھر ان کی عمر کے حساب سے ان کو وہ سوالات حل کرنے کو کہا جاتا تھا، اور جو بچے ان سوالات کو حل کر لیتے تھے اس سے ان کی ذہنی عمر کا پتہ لگایا جاتا تھا۔
تو اس کے لیے جو ولیم سٹرن ہے اس نے ذہنی اور زمانی عمر، ٹھیک ہے، ٹوٹل ایج اور جو ان کی مینٹل ایج ہے، ٹھیک ہے، اس کا تناسب، اس کا تعلق معلوم کرنے کے لیے اس نے اسکور نکالنے کا کہ کس طرح سے ذہانت کا اسکور نکالا جا سکتا ہے وہ طریقہ متعارف کروایا، جس کو آئی کیو لیول کا نام دیتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ولیم سٹرن ہے اس نے صرف یہ طریقہ بتایا تھا، اس کو باقاعدہ فارمولے کی شکل دی تھی لوئس ٹرمن نے، جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے ذہنی عمر مقیاس ذہانت معلوم کر سکتے ہیں۔ تو 100 سے ضرب دے کے ہم جو ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارمولہ ہے آئی کیو لیول، اس میں مین لکھا جاتا ہے آئی کیو لیول، اس کے بعد اوپر آپ کی ٹوٹل ایج، ٹھیک ہے، آپ کی ٹوٹل ایج کتنی ہے، مینٹل ایج کے نیچے کرونیکل ایج آپ کی، اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 100 کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کسی بھی فرد کی، کسی بھی جو ہے عمر کے فرد کے جو آئی کیو لیول ہے اس کو ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں، اور اس کو لوئس ٹرمن نے ڈیولپ کیا تھا۔ تو اس کی مدد سے جو ہے ہم ذہانت کا سکور معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ایج کا بچہ کتنا ذہین ہے اور کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 100 سے جتنا زیادہ سکور ہوگا اتنا ہی فرد اپنی عمر سے زیادہ، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ ذہین ہوگا، اور جو 100 سے کم سکور ہونے کی صورت میں بچے کو اپنی عمر سے کم ذہین سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہماری ذہانت کی پیمائش کا فارمولہ، جس کے ذریعے ہم کسی بھی فرد کی ذہانت کا سکور معلوم کر سکتے ہیں۔